بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم 5 بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا اور ہم امیر بھی تھے۔ میری خالہ کا بیٹا پڑھنے کے لیے شہر آ گیا اور ہمارے گھر میں رہنے لگا۔ ہم سب اس کو اپنا بھائی سمجھتی تھی، وہ بہت ہی نیک لڑکا تھا، ہمارے سب کام وہی کرتا۔ ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی، میں نے اپنے کزن سے باہر سے کھانے کے لیے کچھ منگوایا اور کھا کر سو گئی۔ کچھ مہینے بعد مجھے چکر آیا اور ڈاکٹر نے ایسی خبر سنائی کہ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ جب سے میرا کزن احمد شہر آیا ہمارے تو مزے ہی ہو گئے تھے۔ احمد ہمارے گھر کے سارے کام کاج ایسے کرتا جیسے یہ اس کا اپنا ہی گھر ہو۔ وہ بہت ہی سیدھا سادہ نیک اور شریف لڑکا تھا اور دکھنے میں انتہائی حسین اور خوبصورت تھا۔ ہم سب بہنیں اس کو بہت تنگ کیا کرتی تھیں۔ آدھی آدھی رات کو ہم احمد کو باہر بیچ کر کھانے کے لیے سامان منگواتی اور احمد دوڑا دوڑا چلا جاتا۔ احمد میری خالہ کا بیٹا تھا جو گاؤں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر آیا تھا، اور اماں نے اسے ہمارے ہی گھر میں جگہ دے دی کیونکہ ہمارا گھر بہت بڑا تھا۔ احمد ایک اچھا اور نیک لڑکا تھا۔ ہم نے سوچا کہ اس طرح ہمیں بھی کسی کا ساتھ مل جائے گا، کیونکہ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا اور چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی ہم بہنوں کو ہی بھاگنا پڑتا۔ احمد تقریباً میری ہی ہم عمر تھا اور وہ جب سے شہر آیا تھا ہمارے گھر کی ساری ذمہ داریاں اسی نے سنبھال لی تھیں۔ احمد کو اماں نے اوپر والے پورشن میں کمرہ دے دیا۔ احمد جب سے شہر آیا تھا ہمارے گھر میں جیسے رونق آ گئی تھی۔ وہ ہم سب بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر ہنستا بولتا اور ہمارے سارے کام کاج نپٹا دیتا۔ احمد گھر کے کاموں میں بہت ہی ماہر تھا۔ اماں کو احمد کے آنے سے بہت سکون مل گیا تھا۔ میں اور احمد تو کئی کئی گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے، کیونکہ میری تعلیم کا سلسلہ اماں نے جلدی ختم کروا دیا تھا اور میں سارا وقت گھر میں اکیلی بور ہوتی رہتی۔ میری اور احمد کی پکی دوستی ہو گئی۔ ہم 5 بہنوں کا کوئی بھائی نہیں تھا اور احمد کے آنے سے یہ کمی پوری ہو گئی تھی۔ ہمیں بازار لے جانے سے لے کر گھر کا سودا سلف لانے تک ہر کام احمد نے اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ سب سے زیادہ تو میں احمد کو پریشان کرتی کیونکہ مجھے باہر کا کھانا کھانے کا بہت شوق تھا، اور جب تک احمد شہر نہیں آیا تھا میرا یہ شوق ادھورا تھا۔ اماں تو باہر کے کھانے کے بہت خلاف تھیں، اس لیے میں اپنی پسند کا کھانا کھانے کے لیے ترس جایا کرتی تھی۔ لیکن جب سے احمد آیا وہ میرے کہتے ہی فوراً بازار سے کھانا لا دیتا اور پیسے تک نہ لیتا۔ مجھے اکثر آدھی رات کو ہی باہر کا کھانا چاہیے ہوتا تھا، کیونکہ مجھے رات بھر جاگنے کی عادت تھی اور اماں میری اس عادت سے بہت خائف تھی۔ میں اکثر ہی احمد کے ساتھ بیٹھ کر باہر کا کھانا کھاتی اور صبح اماں کے پوچھنے پر احمد کے سر پر سارا الزام رکھ دیتی، اور احمد اس بات پر دھیمے سے مسکرا کے رہ جاتا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت بہت ہی بوجھل رہتی، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے 1-2 دن سے بہت چکر محسوس ہو رہے تھے، اور کبھی کبھی تو ایسا لگتا جیسے قے آتی ہو۔ شاید گرمی کی شدت کی وجہ سے میری طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی، یا باہر کے کھانوں کا اثر تھا۔ میری حالت دیکھ کر اماں کافی پریشان ہو گئی تھی۔ بہت تھوڑی دیر بعد یہی کہہ رہی تھی کہ باہر کا کھانا کھا کر تم نے اپنی طبیعت خراب کر لی ہے۔ وہ مجھے بار بار ڈاکٹر کے پاس چلنے کا کہہ رہی تھی، لیکن میں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ موسم کا اثر ہے۔ دراصل ہمارے سر پہ ابا کا سایہ موجود نہیں تھا اور ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں تھا، اس لیے اماں چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی بہت پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ میری طبیعت سنبھلنے کی بجائے اگلی صبح تک مزید اور خراب ہونے لگی، تو اماں پریشان ہو گئیں اور اماں مجھے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ سارا راستہ بھی وہ مجھے ڈانٹتی رہیں، اور وہاں جا کر جو بات میرے سامنے وہ جان کر تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ میرے لیے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا، اور اماں کی حالت تو دیکھنے لائق تھی۔ اماں نے فوراً مجھے چوٹی سے پکڑ لیا اور وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہی تھیں۔ وہ سن کر تو میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اماں مجھ سے اس طرح کے سوال بھی کر سکتی ہیں، جبکہ میری اماں اچھے سے جانتی تھی کہ میں کس طرح کی لڑکی ہوں۔ اماں جو کہ مجھ سے پوچھا جا رہی تھی
میں خود بھی اس بات سے انجان تھی، مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ ہم دونوں لڑکھڑاتے قدموں سے گھر واپس آئیں۔ میں 5 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ اماں کو یہ فکر ستانتی رہی کہ جب لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے گا تو کیا ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہم لوگ پہلے ہی بہت مشکل زندگی گزارے تھے، کیونکہ باپ کا سایہ سر پہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم 5 بہنوں پر بہت بری نظر رکھتے تھے لوگ۔ میں ڈاکٹر کے پاس آ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور رو رو کے میرا برا حال تھا اور میری طبیعت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ اتنے میں میرے کمرے کا دروازہ پر دستک ہونے لگی، لیکن میں نے دروازہ نہیں کھولا تو تھوڑی دیر بعد مجھے احمد کی آواز سنائی دی۔ مجھے آواز لگا کر کہہ رہا تھا کہ زارا دروازہ کھولو۔ اسے بس اتنا ہی معلوم تھا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ میں نے دروازہ نہ کھولا تو وہ بجا بجا کر چلا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں دنیا کا سامنا کس طرح کروں، اور آنے والے کچھ ہی دنوں میں احمد کو بھی اندازہ ہوگا کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ اس نے شاید اماں اور میری بہنوں کی باتیں سن لی تھیں۔ اس نے دبے دبے لفظوں میں مجھے سمجھانا چاہا کہ میں اپنی صحت پر دھیان دوں اور اپنا خیال رکھوں۔ اس کے منہ سے ایسی بات سن کر میں پوری طرح شرمندہ ہو گئی۔ جب سے مجھے اس بات کی خبر ہوئی تھی میں خود سے نظریں چرانے لگی تھی، اور اب احمد کو بھی بات پتہ چل گئی۔ میرے لیے شرمندگی کا مقام تھا، جبکہ میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ احمد نے میری بہت دل جوئی کی، وہ میرا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ 1-2 دفعہ اس نے مجھ سے وہی سوال کیا جو سوال اماں دن میں 10 بار میرے سامنے دہرایا کرتی تھی، اور میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے احمد سے بھی صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ مجھ سے آئندہ یہ سوال نہ پوچھے، اور احمد نے اس دن کے بعد مجھ سے یہ کبھی سوال نہ کیا۔ لیکن میری ماں اور بہنوں کے رویے نے مجھے پوری طرح توڑ کے رکھ دیا تھا۔ میری بہنوں کو مجھ سے نفرت ہو گئی تھی، اور میری ماں نے تو میرا چہرہ دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ دن بہت سست روی سے گزر رہے تھے کہ اچانک احمد نے اماں سے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور یہ سن کر تو میں بھی حیران رہ گئی۔ احمد مجھ جیسی لڑکی سے کیسے شادی کر سکتا ہے، جبکہ میرے اپنے گھر والے بھی مجھے دھتکار چکے تھے۔ میری ماں تو اکثر کہتی تھی کہ اس نے مجھے پیدا کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اسی میں احمد کا میرے لیے رشتہ دینا بہت سی عجیب بات تھی۔ اماں کو تو جیسے اپنی عزت بچانے کے لیے امید کی ایک نئی کرن نظر آ گئی تھی، اور وہ یہ جان کر بہت خوش تھیں کہ احمد مجھے اپنانا چاہتا ہے۔ لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ احمد اپنی زندگی میری وجہ سے برباد کرے، اس لیے میں نے اسے منع کر دیا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ ویسے بھی ابھی احمد کی تعلیم جاری تھی اور وہ شہر پڑھائی کے لیے آیا تھا، تو پھر وہ شادی کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن احمد نہ مانا، اور وہ ایک ہی بات پر اصرار کرنے لگا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ احمد نے گاؤں فون کر کے خالہ کو بھی رشتے کے لیے منا لیا، اور خالہ بھی اس رشتے کے لیے راضی ہو گئی۔ لیکن احمد نے انہیں ساری سچائی نہیں بتائی تھی، اور اس نے اماں کو بھی سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ یہ بات کسی اور تک نہ جائے۔ احمد کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے خالو کی گاؤں میں بہت سی زمینیں تھی، اور احمد ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اماں نے زبردستی میرا رشتہ احمد سے طے کر دیا، اور دیکھتے دیکھتے ہم دونوں کی شادی کا دن آ گیا۔ خالہ گاؤں سے کچھ دنوں کے لیے شہر آ گئی، اور سادگی سے شادی کی تقریب ادا کی گئی۔ شادی کی رات بھی میری طبیعت کافی خراب ہو رہی تھی، اور میں دلہن بنی کمرے میں بیٹھی احمد کی منتظر تھی کہ جب احمد کمرے میں آیا تو مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ دوسری دلہنوں کی طرح میرے دل میں اس رشتے کو لے کر کوئی جذبات نہیں تھے، اور نہ ہی دلہن بن کر مجھے کوئی خوشی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ خوشی عارضی ہے۔ احمد نے میری عزت بچانے کے لیے
مجھ سے صرف نکاح کیا ہے تاکہ مجھے دنیا والوں کے سوال سے بچا سکے۔ میں احمد کی بہت احسان مند تھی جس نے میرے اور میری گھر والوں کی عزت بچائی۔ احمد میرے قریب بستر پر آ کے بیٹھ گیا اور خاموشی سے میرا چہرہ دیکھنے لگا۔ گزرتے دنوں کی تھکن میرے چہرے پر نمایاں تھی۔ احمد میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور اس کے بعد جو کچھ اس نے کہا میرے ہوش اڑ گئے۔ احمد کے لفظوں نے تو مجھے جیتے جی مار ڈالا تھا۔ اتنی تکلیف تو مجھے ڈاکٹر کی بتائی بات پر نہ ہوئی تھی جتنا کہ احمد کے اس انکشاف پر ہوئی تھی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے احمد کو دیکھ رہی تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میری روح قبض کر لی۔ کئی لمحے تو مجھے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ احمد نے مجھ سے یہ رشتہ اس لیے قائم کیا ہے۔ جیسے جیسے احمد سچائی بیان کرتا جا رہا تھا میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ احمد کہہ رہا تھا کہ جب سے وہ گاؤں سے شہر آیا تو اسے ہمارے گھر آ کر بہت خوشی ہوئی۔ وہ ہم بہنوں کے ساتھ بہت اچھی دوستی بنا چکا تھا اور جب یونیورسٹی میں اس کا داخلہ ہوا تو وہاں بھی اس کے کئی دوست بن گئے۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایک گاؤں کی زندگی گزارتا آیا اور شاعر کی زندگی اس کے لیے بالکل انوکھی تھی۔ یونیورسٹی میں اس کے کئی دوست بنے جنہوں نے اسے نئی نئی چیزوں سے متعارف کروایا۔ وہ اب گاؤں کا سیدھا سادہ نوجوان نہیں رہا تھا بلکہ شہری بن چکا تھا۔ اس کے یونیورسٹی کے دو دوست جن سے اس کا بہت قریبی تعلق بن چکا تھا اسے اپنے ساتھ مختلف پارٹیز میں لیے جانے لگے۔ یہاں وہ لڑکیوں کے ساتھ خوب مزے کرتے اور میوزک کی دھن پر لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ رقص کرتے۔ احمد کے لیے سب ایک نیا تجربہ تھا اور شروع میں تو وہ ہکا بکا کھڑا ان لوگوں کو دیکھتا رہ جاتا۔ کچھ دن اسے یہ سب بے شرمی محسوس ہوئی لیکن پھر وہ بھی ان سب کا عادی ہوتا چلا گیا۔ اسے اب شہر میں مزہ آنے لگا تھا۔ اس کے یونیورسٹی کے دوستوں کو جب پتہ چلا کہ وہ ہمارے گھر میں رہتا ہے تو وہ دونوں ہی اسے چھیڑنے لگے کہ وہ اتنی لڑکیوں کے درمیان اکیلا راجا بنا ہوا ہے۔ اس نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ وہ ہمیں بہنوں کی طرح سمجھتا ہے، جس پر اس کے دوستوں نے کہا کہ شادی سے پہلے سبھی بہنیں جیسی ہوتی ہیں تو کسی اور نظر سے دیکھ، کیا پتا ان میں سے کوئی تجھے پسند آ جائے۔ احمد کہنے لگا کہ ایک دن جب وہ یونیورسٹی سے گھر واپس آیا تو اس کی نظر کچھ بدل چکی تھی اور وہ ہم بہنوں کو بغور دیکھ رہا تھا کہ جب اسے احساس ہوا کہ میں بہت ہی خوبصورت ہوں۔ احمد کہنے لگا کہ ہم دونوں کی دوستی اتنی اچھی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں سب کچھ جاننے لگے تھے۔ ایسے میں احمد کے لیے کچھ خاص بن گئی اور وہ جب بھی میرے ساتھ بیٹھتا اس کی نظریں میرے لیے کچھ اور ہوتی۔ وہ اب بھی میرا احترام کرتا لیکن مجھے بہن نہیں سمجھتا تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا اور یہ بات اس نے جب اپنے ایک دوست کو بتائی تو اس کا دوست کہنے لگا کہ ایک ہی گھر میں رہتے پھر کیوں اپنے اوپر قابو رکھا ہوا ہے۔ لیکن احمد نے اپنے دوست کو ڈانٹ کر کہا کہ میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں، اگر میری کزن پسند ہے تو میں اس سے شادی کروں گا۔ میرے دوستوں نے تمہیں دیکھنے کا ارادہ ظاہر کیا تو میں نے صاف صاف منع کر دیا، لیکن وہ دونوں میرے بہت زیادہ پیچھے لگ گئے۔ وہ بس ایک بار میری پسند دیکھنا چاہتے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ خالہ اور تم سب بہنوں کو ایک رات کے لیے شادی میں جانا پڑا تو میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ گھر میں پارٹی کا منصوبہ بنا لیا، لیکن آخری وقت پر مجھے پتہ چلا کہ تم دعوت میں نہیں گئی۔ اس وقت تک میرے دوست آ چکے تھے اس لیے میں انہیں خاموشی سے اوپر لے چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ تمہیں اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد میرے موبائل پہ تمہارا میسج آیا، تمہیں باہر سے پیزا کھانا ہے۔ مجبوراً میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ گھر میں میری کزن موجود ہے اور مجھے اس کے لیے کھانا لینے جانا ہے۔ میرے دوستوں نے کہا کہ وہ بھی میرے ساتھ چلیں گے اور ہم لوگ بھی رات میں پیزا کھا کے آئیں گے۔ یہ جان کر مجھے سکون ہو گیا کہ مجھے ان کی موجودگی کی فکر نہ ہوگی۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر تمہارے لیے پیزا لینے چلا گیا تو میرے ایک دوست نے کہا
کہ اسے میڈیکل اسٹور سے کچھ دوا لینی ہے، اس کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میرا دوسرا دوست جس کی گاڑی میں ہم لوگ گئے تھے، اس نے گاڑی ایک طرف لگائی، میرا دوست دوا لینے چلا گیا۔ میرا دوست جب دوا لے کر واپس آیا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ یار میں کولڈ ڈرنک لینا بھول گیا، تو جا کر سب کے لیے کولڈ ڈرنک بھی لیا۔ اور میں خاموشی سے اتر کر کولڈ ڈرنک لینے کے لیے چلا گیا، کیونکہ تمہیں بھی کولڈ ڈرنک بہت پسند تھی، اور شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرے دوستوں نے میرے پیٹھ پیچھے کیا کیا کیا۔ ہم تینوں گھر واپس آ گئے اور میں نے تمہیں تمہارا پیزا اور کولڈ ڈرنک دے دی، اور میرے دوست خاموشی سے اوپر چلے گئے۔ تم کیونکہ اپنے کمرے میں تھی، اس لیے تمہیں ان دونوں کی موجودگی کا علم ہی نہ ہو سکا۔ میں نے بھی اپنے کمرے میں جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ پیزا کھایا، اور نہ جانے کیوں تھوڑی دیر بعد مجھے ایسی نیند لگی کہ صبح ہی میری آنکھ کھلی۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی اور میرے دوست جاگ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ تو ہمیں بلا کر سو گیا، اب ہم دونوں ہی جا رہے ہیں۔ مجھے اور نیند آ رہی تھی، اس لیے میں نے انہیں دروازے تک چھوڑا اور دوبارہ اوپر جا کے سو گیا۔ مجھے اس بات کی بالکل خبر نہیں تھی کہ رات بھر کیا ہو۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ جب مجھے پتہ چلا کہ تم امید سے ہو، پہلے تو میں یہی سمجھتا رہا کہ شاید تم کسی لڑکے کو پسند کرتی ہو اور تم سے کوئی غلطی ہوگی ہو۔ میں نے سوچا تھا کہ تم کچھ ہی دنوں میں اپنی اس غلطی کو قبول کر لو گی اور ہم عزت سے اس کے ساتھ تمہاری شادی کر دیں گے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے میں نے دیکھا کہ تم مر جاتی جا رہی ہو، اور اس بات کو اوپر قائم ہو کہ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں نے تم سے کئی دفعہ یہ سوال کرنا چاہا تو تم نے ہمیشہ ایک ہی جواب دیا اور مجھے سختی سے منع کر دیا کہ میں دوبارہ ایسا کوئی سوال نہ کروں۔ مجھے سب کچھ بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ تمہاری زندگی میں اس گھر میں میرے علاوہ کوئی مرد نہیں تھا، اور مجھے اچھے سے معلوم تھا کہ میں نے کبھی بھی تمہیں غلط نظر سے نہیں دیکھا۔ تم مجھے اچھی لگتی تھی، لیکن میں نے تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کبھی تصور میں بھی نہیں کیا تھا کہ میں شادی سے پہلے تمہارے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت کروں گا۔ تمہاری گرتی ہوئی حالت کو دیکھ کے میں بہت پریشان تھا کہ ایک دن یونیورسٹی میں باتوں باتوں میں میرے دوستوں نے مجھ سے تمہارے متعلق سوال کیا تو میں چونک اٹھا۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ زارا کیسی ہے، ساتھ ساتھ وہ تمہاری خوبصورتی کی تعریف کر رہے تھے، اور اس بات پر میں حیران رہ گیا کیونکہ اس نے تو تمہیں دیکھا ہی نہیں تھا، پھر وہ تمہاری تعریف کیسے کر رہے تھے؟ اور کافی دیر سوچنے کے بعد مجھے کچھ سمجھ آنے لگا کہ دراصل اس رات کیا ہوا تھا، لیکن میں یہ بات اتنے وثوق سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے دوستوں سے سیدھی طرح سوال کیا کہ وہ مجھے سچ سچ بتائیں انہوں نے اس رات کیا کیا۔ پہلے تو وہ دونوں بات کو ٹالتے رہے، لیکن جب میں نے بہت اصرار کیا تو انہوں نے یقین دلایا کہ میں انہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو ان میں سے ایک نے ساری بات میرے سامنے بیان کر دی۔ اس نے بتایا کہ میں کولڈ ڈرنک لینے گیا تھا، تب اس نے وہ دوا میرے اور تمہارے پیزے میں ملا دی جو وہ سر درد کا بہانہ کر کے خرید کے لایا تھا۔ وہ دراصل بے ہوشی کی دوا تھی۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ گھر میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس لیے ان دونوں نے ہمیں بے ہوش کر دیا اور ہماری بے ہوشی کا فائدہ اٹھاتے تمہاری عزت پامال کر دی، اور صبح ہوتے ہی وہ دونوں گھر سے نکل گئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کے آنے کی خبر میرے علاوہ کسی کو نہیں۔ ان دونوں کی بات سن کر میں اس قدر طیش میں آ گیا کہ میں نے ان دونوں کو بہت مارا پیٹا، کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرنے لگا تھا، اور تمہاری حالت دیکھ کر میرا دل بہت جل رہا تھا۔ اور جب مجھے یہ پتہ چلا کہ تمہاری اس حالت کے پیچھے میرے دوست ذمہ دار ہیں اور یہ سب کہیں نہ کہیں میری وجہ سے ہوا ہے، تو میں خود سے نظریں ملانے کے لائق نہیں رہا۔ میں نے جو یہ سمجھ رہا تھا کہ تمہارا کوئی عاشق ہے اور اسی لیے خاموش تھا، اب مزید چپ نہیں رہ سکتا تھا۔ تمہاری اس بربادی کا ذمہ دار میں تھا، اور اب تمہاری عزت دینا بھی میری ہی ذمہ داری تھی۔ اس لیے میں نے فوراً ہی تم سے شادی کرنے کو ترجیح دی تاکہ تمہیں دنیا والوں کے سوالوں سے نجات مل سکے۔ میں نے شادی سے پہلے تمہیں یہ بات اس لیے نہیں بتائی کہ کہیں تم شادی سے انکار نہ کر دو۔
میں جانتا ہوں کہ میں تمہارا مجرم ہوں، لیکن خدا گواہ ہے کہ میں نے جان بوجھ کر تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا۔ میری غلطی اتنی تھی کہ میں نے غلط لوگوں سے دوستی کی اور ان پہ بھروسہ کیا تھا، جس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑا۔ احمد میرے سامنے ہاتھ جوڑ بیٹھا، مجھ سے معافی کا طلبگار تھا، اور میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں احمد کو کس طرح معاف کر سکتی ہوں، جس کی وجہ سے میں پچھلے کچھ مہینوں سے موت سے بدتر زندگی گزار رہی۔ احمد کے چہرے پہ چھائی شرمندگی میرے دکھ اور ملال کو کم نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے احمد سے منہ پھیر لیا، آنسو میری آنکھوں سے رواں تھے۔ جس پر بھروسہ کر کے ہم نے اپنے گھر میں جگہ دی، اسی نے ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ احمد کہہ رہا تھا کہ وہ گزرے ہوئے وقت کو واپس تو ٹھیک نہیں کر سکتا، لیکن جو کچھ بھی بگڑ چکا ہے وہ اسے ضرور ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ وہ میرے آنے والے بچے کو اپنا نام دے کر مجھے اور میرے بچے کو عزت دینا چاہتا ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے زندگی اتنا بڑا غم دے سکتی ہے۔ جب ڈاکٹروں نے مجھے بتایا کہ میں حاملہ ہوں تو ایک بار میرے ذہن میں احمد کا نام آیا تھا، لیکن میں اچھے سے جانتی تھی کہ احمد کبھی ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن آج میرا یہ مان ٹوٹ گیا۔ احمد نے نہ سہی، لیکن اس کے دوستوں نے میری پوری طرح زندگی برباد کر دی۔ میں خاموشی سے بیڈ پر اٹھ گئی اور اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے چلی گئی۔ میرے لیے اتنی جلد احمد کو معاف کرنا ممکن نہیں تھا۔ احمد نے ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہ بن سکی۔ 9 مہینے گزر جانے پر خدا نے مجھے چاند سا بیٹا دیا، جسے احمد نے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ وہ بہت محبت سے بچے کے کان میں اذان دے رہا تھا اور میں خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس لمحے مجھے احمد پر بہت پیار آیا۔ پچھلے کچھ مہینوں میں میں نے جتنی نفرت احمد سے کی، وہ سب ایک پل میں مٹی ہو گئی۔ اس وقت احمد میرے سامنے میرے بیٹے کے باپ کے روپ میں کھڑا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر احمد مجھے نہ اپناتا یا میرے آگے ساری سچائی بیان نہ کرتا تو میں ساری زندگی کانٹوں پر چل کر گزارتی۔ احمد کا قصور بہت تھوڑا تھا، لیکن اس نے اکیلے پوری سزا اپنے سر لی تھی۔ میں آج پہلی دفعہ مسکرا کر احمد کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے اذان ختم کرنے کے بعد احمد نے میری طرف دیکھا تو وہ میری مسکراہٹ دیکھ کر چونک گیا۔ میں نے محبت بھری نظروں سے احمد اور اپنے بیٹے کو دیکھا۔ احمد نے بھی میری نظروں میں چھپی محبت کا مفہوم جان لیا تھا۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسی تلخ نہیں رہتی، ہر برے وقت کے بعد اچھا وقت ضرور آتا ہے، اور میری زندگی کا اچھا وقت بھی شروع ہو چکا تھا، کیونکہ مجھے احمد جیسے سچے اور مخلص شخص کا ساتھ مل گیا تھا۔